محبت میرے آقا حضور علیہ السلام کرتے ہیں، محبت پنجتن پاک کرتے ہیں، محبت سرکار بادشاہ کرتے ہیں۔ کیا پوچھا تھا سرکار کی؟ سرکار آپ کون ہیں؟ سرکار نے بڑی خوبصورت کیا مسکراہٹ سرکار کے چہرے پر ایسی مسکان تھی، سرکار اس مسکراہٹ اس مسکان کے ساتھ ہنستی ہوئی آنکھوں سے فرماتے ہیں ہم سراپا عشق ہیں، ہم سراپا عشق ہیں۔ تو اس دنیا اور آخرت کے لیے تیرے پاس سب سے بڑا سرمایہ اور سب سے بڑا اثاثہ اور سب سے بڑی دولت تیرا یہ قلب ہے، تیرا یہ قلب ہے، تیری یہ روح ہے۔ اسے لگا اللہ کی محبت میں، اسے لگا اللہ کے ذکر میں۔ جب قلب میں نور آتا ہے، اللہ اللہ سے ٹکراتا ہے، دھڑکنوں میں چلتا ہے اللہ اللہ۔ جب نور آتا ہے تو یہ نور خود تجھے سیدھے راستے پہ لے کے آتا ہے، یہ نور خود تجھے نماز کی طرف دوڑاتا ہے۔ تو چاہے نہ چاہے پھر تیرا اختیار نہیں ہے، دل کسی کی نہیں سنتا۔ یہ میرا دل ہے ابا حضور، آپ کا ہندوستان نہیں، دل کسی کی نہیں سنتا۔ تو اس دل میں اللہ کی محبت اور اللہ کے ذکر کے، اللہ کے نور کے چراغ جلا لے، تجھے خود حیرت ہو جائے گی یہ وہ میرے اندر عیب اور میرے اندر یہ وہ برائیاں تھیں جو چھوٹتی نہیں تھیں۔ میرے والدین، میری والدہ، میرے والد، میرے بزرگ برسوں میرے پیچھے پڑے رہے اور یہ برائی یہ عیب مجھ سے نہیں چھوٹا، لیکن جب سے میں نے یہ ذکر لیا اور میرے قلب میں، میرے سینے میں اللہ کا نور آیا، اس کے بعد جب میں نے نماز پڑھی، دل میرا قلب مجھے کھینچتا ہے نماز کی طرف۔ میں راتوں کو اٹھ جاتا ہوں، تڑپ کے اٹھ جاتا ہوں راتوں کو، ایسی مجھے اللہ پاک کی یاد آتی ہے، ایسی اپنے آقا حضور علیہ السلام، میں بلک کے تڑپ کے اٹھ جاتا ہوں، کچی نیند میں اٹھ بھاگتا ہوں، وضو کرتا ہوں اور بیٹھ جاتا ہوں جہاں نماز بچھا کے اور پڑھتا ہوں پھر نماز، کرتا ہوں پھر نماز۔ یہ ہے وہ نماز جس کے لیے علامہ اقبال ڈاکٹر صاحب فرماتے ہیں ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات، وہ ایک سجدہ جسے تو گرہ سمجھتا ہے، یہ ہے وہ ایک سجدہ جو تجھے معراج تک یہ ہے وہ نماز جو مومن کی، جو تیری، تو مومن ہے، تیری معراج بن جاتی ہے، یہ ہے وہ نماز، یہ ہے وہ سجدہ۔ بے اختیار تو نیند میں تھا، تو کچی نیند میں اٹھ گیا، اٹھ کے بیٹھ گیا، ایسا دل میں تیرے ذکر اور اللہ پاک کی محبت اور آقا علیہ السلام کی محبت ایسی کروٹیں لے رہی تھی، جب تو اٹھا تو تجھ پر یہ کیفیت طاری تھی، بس تو نے آسان ذریعہ یہ سمجھا اللہ کو راضی کرنے کا اور آقا علیہ السلام کی شفقت حاصل کرنے کا، کہ تو دوڑ کے گیا، تو نے وضو کیا، وضو کر کے تو نے جلدی جہاں نماز بچھائی اور تو نے نیت باندھی اور نماز شروع کر دی۔ یہ ہے وہ نماز جس کے لیے قرآن کریم، دین اسلام کی آبرو، قرآن کریم، اس کے لیے قرآن کریم فرماتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر، کہ نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے، اللہ کا ذکر بڑا ہے، ولذکر اللہ اکبر۔ تجھے اس نماز کی طرف کس نے پہنچایا؟ اس ذکر نے جو تیرے قلب میں بیدار ہو گیا، دل بیدار پیدا کر کہ دل خوابی رہے جب تک، نہ تیری ضرب ہے کاری نہ میری ضرب ہے کاری۔ اور دل بیدار کب پیدا ہوتا ہے؟ جب تجھے کوئی کامل فقیر مل جائے اور قدرت تجھ پر مہربان ہو جائے۔ جب مہربان ہو جائے قدرت تو پھر انگلی پکڑ کر رہنمائی کرتی ہے، لگا واٹس ایپ کال، بٹھا رکھا ہے سرکار سیدنا گور شاہی سرکار بادشاہ نے بٹھا رکھا ہے ایک سگے گور شاہی، اس کا نام انور شاہ، کال لگا اسے۔ تو یہ سارے معاملات ایسے ہیں کہ تیرے لیے اگر اللہ پاک نے کوئی دولت تجھے عطا کی ہے، وہ تیرا یہ قلب ہے اور تیری یہ روح ہے، اسے لگا لے اللہ کے ساتھ، اسے لگا لے اللہ۔ بس تو نے دنیا بھی جیت لی، آخرت بھی جیت لی، تو دنیا میں بھی کامیاب، آخرت میں بھی کامیاب۔ ورنہ یوم لا ینفع مال ولا بنون
اللہ من آتی اللہ ہی بھی قلب سلیم. اس روز نہ مال کام آئے گا نہ بیٹے کام آئیں گے. کامیاب وہ ہوگا جو میرے پاس قلب سلیم لے کے آیا. یہ ہم نے اپنے گھر میں نہیں لکھی, یہ سب کچھ قرآن کی باتیں ہیں جو بتائی ہم نے آپ کو. یہ سب قرآن میں نقش ہے. یہ وہ قرآن جو وحی کی صورت آقا کریم میرے آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب اثر پر آیا, جبریل امین لے کے آئے. یہ وہ قرآن ہے, یہ وہ قرآن ہے. اس روز نہ مال کام آئے گا نہ بیٹے کام آئیں گے. کامیاب وہ ہوگا جو میرے پاس قلب سلیم لے کے. یا کیا اللہ پاک اپنے وعدوں سے کبھی پھرتا ہے؟ استغفر اللہ معاذ اللہ. کبھی اللہ بادشاہ یار, کائناتوں کا, زمین و آسمان, جہانوں کا, تمام جہانوں کا مالک, تمام جہانوں کا مالک, وہ اپنے وعدے سے پھر جائے. یہ وعدہ کیا نا اس نے. کامیاب وہ ہوگا جو میرے پاس قلب سلیم لے کے آیا. اللہ پاک کیسے اپنے وعدے سے انکار کر سکتا ہے؟ معاذ اللہ, سخت ہوگا. تو بنا لو نا اپنے قلب کو بھی قلب سلیم. بیٹھے نا یار, نہ نذرانہ لیتے, نہ کوئی چندہ لیتے, نہ بیعت کرتے. اپنے سرکار بادشاہ کے حکم کی, فرمان کی تعمیل کرتے ہیں. کیا جا رہا ہے تمہارا؟ مگر بات وہی ہے یار, وہ نہ پاوے گا ولی و مرشد جو گمراہ ہو گیا. سیدھا سا کہہ دیتے ہیں, وہ نہ پاوے گا ولی و مرشد جسے میں گمراہ کر دوں. فَمَن يَضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا. کفل ڈال دیتا ہے نا تیری سماعت پر, تیری بصارت پر, تیری گویائی پر. اللہ پاک کفل ڈال دیتا ہے. کفل ڈالنا کیا؟ جسے میں گمراہ کروں, گمراہ کر دیا, نہیں پسند ہی نہیں آیا تو اسے. تیرے اندر کوئی ایسا عیب کسی غریب پر, کسی معصوم پر, کسی یتیم پر, کسی مسکین پر, کسی بے سہارا پر, کسی ضعیف پر, کسی مخلوق پر تو نے کوئی ظلم کیا, تو اس کا رپلائی پھر یہ آیا بارگاہ رب العزت سے تیرے لیے, وہ نہ پاوے گا ولی و مرشد جسے میں گمراہ کر دوں. اس کا رپلائی یہ آیا, کر دیا گمراہ, ڈال دیا کفن. سماعت پر بھی, بصارت پر بھی, گویائی پر بھی. نہ سن سکتا ہے, نہ دیکھ سکتا ہے, نہ بول سکتا ہے. یہی مطلب ہے نا اس بات کا. ایسے مرض پیدا کر دیتا ہوں پھر میں ان کے دلوں میں, اور وہ مرض ختم نہیں ہو, بڑھتے رہتے ہیں, پھر وہ بڑھتے رہتے ہیں. اس لیے کہتے ہیں کہ خوف خدا مجھ سے کوئی ایسا عمل نہ ہو جائے کہ میرا اللہ بادشاہ مجھ سے خفا ہو جائے, مجھ سے ناراض ہو جائے. اللہ پاک مجھے اپنے شکر کرنے والوں میں شامل کرنا مالک. اللہ پاک مجھے صبر کرنے والوں میں شامل کرنا, مجھے صبر کرنے والوں میں شامل کرنا, مجھے اپنا شکر ادا کرنے والوں میں شامل کرنا مالک. اسی لیے دعا کرتے ہیں نا, یہی معاملہ ہے, یہی اور یہ آ نہیں سکتا جب تک ولما يدخل الایمان فی قلوبکم, جب تک ایمان تیرے قلب میں نہ اتر جائے. یہ بھی قرآن, یہ سارا کچھ تجھے مل نہیں سکتا جب تک تیرے قلب میں اللہ کا ذکر نہ آ جائے.